بہت سی بہنیں ہیں جو مشکل اور تنگی والی زندگی گزار رہی ہیں سسرال میں، جن کی زندگی کا دل کا ارمان ہے کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، ہمیں کوئی بے وقت تنگ کرنے والا نہ ہو، ہمیں بیٹھ کے کوئی تانے دے کے باتیں سنانے والا نہ ہو، ہمیں کوئی یہ نہ کہنے والا ہو تم تو ماں باپ پہ بوجھ تھی، تو ماں باپ نے ہمارے سر پہ تھوپ دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا بہت ساری بہنوں کو سسرال میں سننی پڑتی ہیں۔ یہ بہت سارے گھروں کی کہانی ہے، یہ آپ کے یا میرے گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ بہت سی لڑکیاں مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کا بہنوں کا خواب ہے ہمارا اپنا گھر ہو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ اس رمضان اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنی رحمت کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان وسیع کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب سے پہلی بات، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ جو وضو میں رہتا ہے نا، یقین کریں وہ اللہ کی نظر میں رہتا ہے، اللہ اس پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں نا تو ہماری زندگی کی مشکلیں کم ہو جائیں۔ اور یہ نہ سوچا کریں ہم نے استغفار کیا تو ہم پہ آزمائش آ گئی۔ دیکھیں، آزمائش ان پہ آتی ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اسی لیے آزماتا ہے، ایک تو میرا بندہ میری بندی میرے قریب آ جائے، دوسرا اس کو پتہ چلے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے اس کا، تیسرا اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندے کا صبر دیکھتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے نبیوں پہ کتنی آزمائشیں آئیں، ہمارے نبی تو اللہ کے سب سے قریب تھے، ان پہ اتنی آزمائشیں، اور ہم گناہ گار انسان کیا چیز ہیں۔ ہمارے نبیوں نے تو پوری پوری زندگی آزمائشوں میں گزار دی، پھر وہ اللہ کے محبوب بنے، پھر جا کے ان کی امت کو اتنی عزت ملی، اتنا مقام ملا۔ کچھ تو قربانیاں دی نا انہوں نے۔ اصل مسلمان جو ہے نا، مومن کی زندگی جو ہوتی ہے نا، اس میں آزمائش نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالیٰ نے جنت دینی ہمیں۔ دنیا کو پانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ جو ہمارے پاس مال ہے اسے سارا ہم اپنے بزنس میں لٹا دیتے ہیں، دن رات ٹینشن میں، بھاگ دوڑ میں ہماری کئی دفعہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا نقصان اگر ہو جائے نا ہمیں بزنس کے اندر، کسی کام کے اندر، تو ساری ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی۔ دنیا کی خاطر بہت سے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں ہم، کچھ اپنی انا کی خاطر، کچھ کو ہمیں ملنا پسند نہیں، کسی نے آپ کو کوئی بات کر دی، اس سے ساری زندگی نہیں آپ ملتے کہ یہ میری عزت کی بات تھی، جس نے فلاں کے سامنے میرے ساتھ اس طرح بات کر دی یا میرے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ مطلب ساری زندگی ہم دنیا کو پانے میں گزار دیتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس نہیں تھا، کل کو یہ سب ہمارے بچوں کے پاس ہو، اس سفر میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو، ان کا ہر شوق پورا ہو۔ اور جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ہمیں تب ہمارا رب یاد آ جاتا ہے، وہ رب جس کے حکم کے بغیر ہم ایک دن کا بھی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ اچھا، انسان جتنی مرضی ایفرٹ کر لینا اپنی زندگی میں، اللہ کے حکم کے بغیر وہ ایک روپیہ نہیں حاصل کر سکتا۔ ہمیں نا یہاں سوچنے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ رب ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، جنت دینے کے لیے ہمیں تھوڑی آزمائش میں بھی نہ ڈالے؟ اور جنت کی زندگی تو وہ ہے جہاں نہ کوئی بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ ہمیں کوئی کمانے کی ٹینشن ہے، نہ پڑھنے کی ٹینشن ہے، نہ دن رات محنت کرنے کی ٹینشن ہے۔ اب بیماری کوئی لگ جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہو، خود ہو جاتی ہو یا فیملی میں، وہ ہم ساری زندگی اس بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے گزار دیتی ہیں۔ تو جنت میں تو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہمیشہ انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج نہ کرنا، محتاجی اتنی بری چیز ہے، اوپر سے بیماریوں سے گھیر لیتی ہیں۔ مطلب یہ کہ دنیا میں کتنا کچھ ہے، اور جنت ایسی جگہ جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی آپ کو بوڑھے ہونے کا ڈر نہیں، کوئی کمانے کی ٹینشن نہیں، کچھ کھونے کی ٹینشن نہیں۔ آج کل ہمیں اپنے بچوں کی اتنی فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے، حالات کو دیکھ کے اتنی ٹینشن ہوتی ہے، تو کسی قسم کی وہاں ٹینشن نہیں ہے کہ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے یا اپنے معاشرے کے حوالے سے
اچھائیوں برائیوں کے حوالے سے۔ اگر ہم سوچیں نا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے، اور زندگی ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان بنایا ہے کہ بس جس طرح ہم دیکھیں پورا سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد رزلٹ ملتا ہے، جو ہم نے محنت کی ہوگی، زیادہ کی ہوگی تو اچھا رزلٹ ملے گا، اگر نہیں ہم نے صحیح کی تو رزلٹ ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ تو صرف آزمائش ہے، اور باقی ٹھیک ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہماری خواہشیں ہیں، ہماری شوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے جو آپ سوچتے ہو، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، اور ایمانداری سے سب کچھ چلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم دنیا بھی مانگیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز میں اپنے اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، تو بس صبر کریں، اللہ سے مانگتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس تھوڑے سے ٹائم کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف انسان کو آزما رہا ہوتا ہے، اس کا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے، کتنا صبر رکھتا ہے۔ اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی یہ جو زندگی ہے تو یہ صرف 4 دن کی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کب ہماری زندگی ختم ہو، کتنی زندگی ہے ہماری، اور وہ جنت کی جو زندگی ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کمانے کی، پانے کی، کھانے کی، سونے کی، کسی قسم کی نہیں ٹینشن نہیں ہے، کوئی ہمیں دن رات محنت نہیں کرنی پڑتی کچھ چند چیزوں کے لیے، نہ ہمیں اپنی کوئی ٹینشن، نہ اپنے بچوں کی ٹینشن، نہ پیرنٹس کی ٹینشن، اور دنیا کی زندگی کا ہمیں پتہ ہے ختم ہو جانا ہے، بس انسان بیٹھ کے سوچے گا ہی تو ہر خواہش فوراً ایک سیکنڈ، ایک لمحے سے پہلے اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ دنیا مومن یا مسلم کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے، بس تھوڑی سی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا آزما رہے ہیں، تھوڑا سا امتحان یہ دنیا کا دیا ہوا ہے۔ آج کل تو میں کہتی ہوں اتنی عمریں ہی نہیں ہیں ہماری، ہم اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، روز کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور اتنی تھوڑی سی عمر ہے، اور وہ وہاں جنت کی ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونی ہی نہیں، اور ہمیں یہاں جو چند سالوں کی زندگی ہے اس کے لیے اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے۔ بس یہ تھوڑی سی آزمائش ہے، ہمیں صرف صبر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا انسان کا صبر دیتا ہے، دیکھتا ہے، تھوڑا سا آزماتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ دیتا ہے، جو انسان سوچتا ہے، جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ پورا کرتا ہے۔ اور ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، جو لوگ رینٹ پہ ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے، اور یہ اپنے گھر کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اب جب بھی وضو کریں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ڈیلی پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ اچھا ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھ دیتی ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی۔ آپ نے یہ دعا روزانہ وضو کرنے کے بعد پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، کہتے ہیں کچھ بھی اب مانگیں نا تو اپنے اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، یہ سامنے ہمارے کوئی انسان تو نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی سے چیز دے گا، یہ ہمارا رب ہے، اللہ ہے، اور وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اور اپنی زندگی میں اس دعا کو شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ گھر کہاں سے آئے گا، بس اللہ پہ یقین رکھیں اور پڑھتے جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں سب کو سونا بنا دیں، اور وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے ہمیشہ صرف دعا کریں یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جب وہ دینے پہ آتا ہے ایسے وسائل بنا دیتا ہے، ایسے ذریعے بنا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس آج سے آپ نیت کر لیں کہ وضو کے بعد اس دعا کو آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد کر دیں گے، بس تھوڑا صبر رکھنا ہے، کچھ لوگوں کی آزمائش زیادہ آتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے،
یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔